اچھا میرا یہی سوال ہے کیونکہ آئی ایم ایف کے اوپر خود پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ بہت سخت شرائط تھیں، اس میں چائنا سے متعلق بھی شرائط تھیں، دیگر ممالک کے حوالے سے بھی، اور خاص کر کے چائنا کے حوالے سے انہوں نے مینشن کیا اس کو. آپ کو کیا لگتا ہے کیا شرائط تھیں اور کیا وہ طے پا گئی ہیں؟ چائنا مان گیا ہے خاص کر کے آئی پی پیز کے حوالے سے؟ اصل میں اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی نیشنل فسکل پیکٹ کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں، بیکاز وہ آپ کا ایک سوال تھا، اور دوسرا پھر ہم آتے ہیں کہ یہ شرائط طے پا، اگر وہ شرائط طے نہ پا ہوتی تو پھر آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ ہمیں اپروول نہ دیتا اور فرسٹ ٹرانچ نہ آتی. سو دیٹس اے سمپل آنسر ٹو دیٹ. بٹ نیشنل فسکل پیکٹ کی آپ نے بات کی ہے، اینڈ آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ، اینڈ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو دا 4 چیف منسٹرز جنہوں نے پوری ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ لی ہے. اب اس میں ہے کیا؟ اس میں 3 بیسک نکات ہیں. پہلا ہے آن دا ریونیو سائڈ، وچ مینس کہ وہ جب سٹاف لیول اگریمنٹ ہو رہا تھا اس وقت بھی یہ بات ہو چکی تھی کہ جو قوانین ایسے ہیں جس کے تحت ایڈیشنل ٹیکسز لگائے جاتے ہیں یا لگا ہم سکتے ہیں، وہ اب صوبوں کا اختیار ہے. تو اس میں ایگریکلچر از این امپورٹنٹ ون. تو ایک تو وہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کنسسٹنسی ہم لا سکیں ان ٹرمز آف دا ویریس ٹیکس ریجیمز ود ان دا پروونسز. یہ تو اس کا ریونیو کا امپیکٹ. پھر دوسرا ہے ایکسپینڈیچر کا. ایکسپینڈیچر میں ایک میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں تاکہ اٹ اسٹارٹس بیکمنگ ریئل کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں نیشنل فسکل پیکٹ کی. اس میں یہ ہے کہ جو پی ایس ڈی پی ہے، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ فنڈ، تو اس میں اب یہ بات ہوئی ہے صوبوں سے کہ اگر تو ایک انٹرا اور انٹر پروونس پروجیکٹ ہے، کوئی ایک سڑک ہے وہ 3 صوبوں سے نکل رہی ہے، ایک ریلوے ٹریک ہے جس نے 3 صوبوں میں جانا ہے، تو وہ پھر فیڈرل گورنمنٹ کو اپنا پی ایس ڈی پی کا فنڈ استعمال کرنا چاہیے. لیکن اگر ایک اسپیسیفک سبجیکٹ ہے اور ایک اسپیسیفک پروجیکٹ ہے جو کسی ایک پروونس کے ساتھ ہی منسلک ہے، تو پھر اس کا خرچہ جو ہے وہ پروونس اٹھائے گا. تو اس کی میں ایک بڑی کانکریٹ ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں کہ ایکسپینڈیچر سائڈ پہ یہ پرنسپلز کی بات ہے. اینڈ دا لاسٹ تھنگ از دا گورننس پارٹ. گورننس میں ہے جی کہ جس طرح ہم الحمدللہ 1.5 سال پہلے ہم ایف اے ٹی ایف کی گریڈ لسٹ سے نکلے، تو یہ اب ہمیں چاہیے کہ نہ صرف فیڈریشن بٹ صوبے بھی ای ایم ایل سی ایف ٹی ٹائپ آف جو رجیمز ہیں اس میں ہم سب اکٹھے مل کر کام کرتے جائیں. تو یہ اس کے 3 بنیادی. اور اس میں کیا کوئی کسی صوبے کا حصہ کم بھی ہوگا، زیادہ بھی ہوگا، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے یا نہیں؟ نہیں، اس میں یہ بیسک پرنسپلز ہیں جی، اور اس پرنسپلز میں ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے. اور میں اگین جسٹ وانٹ ٹو ریٹریٹ کہ سب صوبوں نے اور سب چیف منسٹر صاحبان اور صاحبہ نے اس پہ بہت ہماری بھرپور مدد کی ہے. اینڈ آئی جینوئنلی بلیو کہ دس از اے ویری ویری فائن ایگزامپل آسما کہ وائل وی سی اے بٹ آف پولرائزیشن، اور میں پالیٹکس میں نہیں جانا چاہتا بیکاز میں صرف فائنینس اور ریونیو پہ رہنا چاہتا ہوں، لیکن اس چیز پہ سب صوبے اور فیڈریشن جو ہے وہ اکٹھی ہوئی ہے، جو ایک بہت ہی اچھی بات ہے. اور آپ نے بتایا کہ خیبر پختونخوا کی طرف سے بھی خیبر پختونخوا کی طرف سے بھی کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہوا، اور وہ بھی ایزیلی انہوں نے بھی سائن کر دیا اس پیکٹ کے اوپر. جی، ان سے ہمیں پوری بھرپور مدد ملی ہے. جو ان کے ایڈوائزر ان فائنینس ہیں مزمل صاحب، انہوں نے اس پہ بڑا اچھی طرح اس پہ کام کیا. میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں. اینڈ آلسو دا چیف منسٹر whom I personally spoke as well and expressed my thanks to him.